سلامتی ہے اور اب تک کی خبر کے مطابق یحییٰ ابراہیم سنوار جو اسرائیل سے لڑتے لڑتے اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرتے کرتے اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے۔ سب سے پہلے ویسٹرن میڈیا نے اس خبر کو نشر کیا تھا اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے اس کی تردید یا تائید کی، تھوڑا سا انتظار کیا، مگر اب ان کی ڈیڈ باڈی جو کہ وردی کی حالت میں ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم سنوار میدان جنگ میں تھے اور کہیں فرار نہیں ہوئے، اسپتال میں نہیں گئے، دنیا سے مدد مانگتے یا پھر عرب ممالک کو زندہ اور بیدار کرنے کی اس پوری کوشش میں ایک اور حماس کا سربراہ اب اس دنیا سے چلا گیا۔ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے، اسرائیل کے لیے ایک ایسی خبر ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہا تھا، بلکہ اناؤنسمنٹ کر چکا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے جن شخصیات کو مارک کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی باری ہے، یہ جائیں گے، ان میں یحییٰ سنوار بھی ایک بڑا نام تھا اور حماس کے رہنما تھے آپ۔ اسماعیل ہانیہ کے بعد یہ بڑی ذمہ داری آپ نے ہی سنبھالی اور اس پوری جنگ میں جو ایران، اسرائیل، لبنان، یمن چل رہی ہے، آج ہی کے دن میں ہمارے پاس یہ خبر بھی آئی کہ یمن کے اوپر بہت بڑی بمبارڈمنٹ یو ایس اے نے کی ہے، اور دوسری طرف یہ خبر آئی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے بعد یحییٰ سنوار کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا مرڈر کیا گیا ہے، ان کو جان سے مارا گیا ہے، اور یہ کام کیسے ہوا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو دوں گا، مگر اس سے ایک بات تو پتہ لگتی ہے، جو تصاویر ہم تک پہنچی ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں یحییٰ سنوار کو، شاید اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں تو میں اس حوالے سے کچھ ایک انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں۔ یحییٰ سنوار کون ہے، اس کو ملاحظہ فرمائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آج کس آدمی کو اس دنیا سے بھیجا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور فلسطینی جو تحریک ہے اس میں کتنا بڑا لاس ہوا ہے ایک مرتبہ پھر سے، بعد اس کے کہ اسرائیل مکمل طور سے حزب اللہ، فلسطینی حماس اور ایران کا مقابلہ کر رہا تھا، اور اس کے اپنے فوجی بھی بہت سارے مقامات پر مارے جا رہے تھے، مگر آج اس کو ایک گڈ نیوز ملی ہے، ایک اچیومنٹ اس کے لیے ہے، اور مسلم دنیا ظاہر خاموش تو ہے ہی، مگر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے یحییٰ ابراہیم سنوار کی۔ یحییٰ ابراہیم حسن سنوار فلسطینی تحریک کے نامور رہنما، حماس کے سربراہ اور اسماعیل ہانیہ کے بعد حماس کی قیادت کو سنبھالنے والے اب اس دنیا میں نہ رہے۔ آپ 29 اکتوبر کو اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب خود ایک وار کا سلسلہ تھا، اور 1948 کی فلسطین وار کے سلسلے میں نکالے گئے غزہ کے مجاہدین کیمپوں میں رہ رہے تھے، لہٰذا خان یونس ریفیوجی کیمپ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور وہیں سے آپ کی تحریک کا سلسلہ تعلیم میں ڈھل گیا، یعنی آپ نے غزہ ہی کی اسلامک یونیورسٹی سے عربک اسٹڈیز میں بیچلر حاصل کیا، اور اس کو کرنے کے بعد آپ متحرک طالب علم کی حیثیت سے مانے جانے گئے۔ 1989 میں آپ کو لائف سینٹنس بھی دیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور ایک جگہ 22 سال کی سزا بھی دی گئی، مگر خوش قسمتی سے 2011 کے قیدیوں کے تبادلے میں 100 یا 1026 قیدیوں کے ساتھ آپ خیر و عافیت کے ساتھ رہا ہو گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیل حماس کہ اس سربراہ یحییٰ سنوار کو خان یونس کا قصاب کہلاتی ہے، یعنی اس نام سے پکارا جاتا ہے، اور ان کو رہا کرنے کے فیصلے کو اسرائیلی فوج ایک سنگین حماقت اور جرم سمجھتی ہے۔ 21 نومبر 2023 میں یہ صدا سر عام تھی کہ یحییٰ سنوار غائب ہو چکے ہیں، اور یہ بات ذرا بھی حیرت انگیز نہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں اسرائیلی فوجی ڈرونز اور جدید آلات اور جاسوس کی مدد سے تمام لوگ انہیں تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ یحییٰ سنوار کی اس وقت کی آخری دن کی عمر 61 سال یعنی 61 ایئرز ہے، اور عرف عام میں انہیں ابو ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ہی رہے، اور ان کے والدین کا تعلق اسقلان سے تھا۔ واضح رہے کہ سنوار نے تقریباً 1988 سے 2011 تک 22 سال جیل ہی میں گزارے، اور یہ ان کی ادھیڑ عمر کا بڑا حصہ بنتا ہے۔
اسرائیلی حکومت کی جانب سے سنوار کے کردار کے بارے میں کیے گئے تجزیے کے مطابق وہ ایک جابر دبدبے والے اور با اثر رہنما ہے جن میں برداشت، چالاکی اور ساز باز کرنے والے تمام گر ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو جیل میں بھی قیدیوں کے درمیان راز رکھتے تھے اور ان میں ہجوم کی سربراہی کرنے کی صلاحیت تھی۔ 14 اکتوبر کو ایک اسرائیلی فوجی ترجمان لیفٹیننٹ کرنل رچرڈ ہیکٹ نے سنوار کو اپنی طرف سے برائی کا چہرہ قرار دیا۔ انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا کہ یہ شخص اور اس کی پوری ٹیم ہماری نظروں میں ہے اور ہم اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے، اور حالیہ ہونے والے 7 اکتوبر کے حملے میں اس کا بہت بڑا نام ہے، لہٰذا کسی بھی طور سے سنوار کو نشانہ بنانا ہی بنانا تھا۔